اور احسان کیا ہے؟ اثبات فیہم رسولا، ایمان والوں میں نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے کہ میں نے اپنا محبوب تمہیں عطا فرمایا. اور وہ محبوب کون ہے؟ فرمایا وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ ذات ہے. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر سیرت طیبہ کو پڑھا جائے تو انسان حیران رہ جاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی اعلیٰ مقام اور منصب عطا فرمایا. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے، فرمایا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنی اعلیٰ شان کے حامل تھے. فرمایا کسی نے عائشہ سے پوچھا کہ اما حضور کے اخلاق تو بتائیں. اما عائشہ صدیقہ نے اس صحابی کو کہا کیا آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ فرمایا اما قرآن تو پڑھتے ہیں، روزانہ تلاوت کرتے ہیں. فرمایا سارے کا سارا قرآن حضور کے اخلاق بیان کرتا ہے، سارے کا سارا قرآن. اگر حضور کو سمجھنا ہے تو فرمایا کہ قرآن پڑھو. قرآن حضور کی شان بھی بتاتا ہے، رب رحمان کے احکام بھی بتلاتا ہے. قرآن حضور کے یاروں کا تذکرہ بھی کرتا ہے. قرآن نے سب کچھ ہمیں بتلایا. اس وجہ سے امام الانبیاء جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنی امت کے لیے دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک میری امت ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رہے گی فرمایا تو کبھی گمراہ نہیں ہوگی. اور وہ دو چیزیں کیا تھی؟ فرمایا ایک تو کتاب اللہ اور ایک سنت رسول اللہ. یعنی قرآن کو بھی پڑھتے جاؤ اور فرمایا رسول اللہ کے فرمان کو بھی دیکھتے جاؤ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو بھی دیکھو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیسے کیا ہے. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اس دنیا میں آئے نہیں. فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آنے سے پہلے کر دیا. فرمایا تورات کے اندر بھی تذکرہ فرمایا، زبور کے اندر بھی تذکرہ فرمایا، اور مختلف کتابوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آسمان سے نازل فرمائی فرمایا اس کے اندر امام الانبیاء کا تذکرہ فرمایا. صرف رسول اللہ کا تذکرہ نہیں فرمایا، فرمایا حضور کے یاروں کا بھی تذکرہ فرمایا. حضور کے ساتھ ساتھ فرمایا ابو بکر کا بھی تذکرہ فرمایا، حضرت عمر کا بھی تذکرہ فرمایا، جناب عثمان کا بھی تذکرہ فرمایا، اور سارے کی ساری حضور کی صحابہ کی جماعت کا فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ کے بعد صحابہ کا تذکرہ فرمایا. اور دین ہمارے تک پہنچا ہے تو صحابہ کی قربانیاں ہیں. تو کیا فرمایا؟ فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اس دنیا میں آئے نہیں. حضور کے آنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام الانبیاء کے تذکرے فرمائے. علماء نے لکھا ہے فرمایا کبھی تو وہ ختم نبوت کا نور فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیشانی سے نظر آتا، کبھی فرمایا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیشانی سے نظر آتا، کبھی فرمایا اپنے مطلب کی پیشانی سے وہ فرمایا آخری نبی کی جو فرمایا آخری ختم نبوت کا نور تھا فرمایا وہ نظر آتا. اور اسی طرح چلتے چلتے فرمایا جناب عبداللہ جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ہیں فرمایا کہ ان کی پیشانی سے ختم نبوت کا نور نظر آتا. ایک مرتبہ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، مجھے ایک عورت ملی اور مجھے کہنے لگی کہ عبداللہ میں آپ کے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہوں. حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ میں شرم سے میری آنکھیں جھک گئی. حقیقت ہے ایک حیادار آدمی اور اگر اس کو عورت ایسی دعوت دینے لگ جائے تو اس کی نظریں جو ہے وہ جھک جایا کرتی ہیں. حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ میں ایسے نہیں کہہ سکتا کہ میں آپ کے ساتھ نکاح کروں. میں چاہوں گا اپنے خاندان اور اپنے قبیلے والوں سے پوچھوں گا، اگر میرے خاندان